رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر الجهاد ماض إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد، شب کا سفر ہے اجالے خرید لو، شب کا سفر ہے اجالے خرید لو، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے اجالے خرید لو، مجھ سے نہ ہو سکے گا امیر شہر کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ انتہائی معزز مکرم اراکین بزم صوت القرآن، خصوصاً اسٹیٹ سیکرٹری صاحب اور مولانا حمزہ صاحب اور دیگر رفقا شاباش کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنی اچھی بزم کا انعقاد کروایا، اور اسی طرح مولانا اکمل جمال صاحب کا بھی بہت شکریہ وہ کہ تشریف لائے اور مفید باتیں آپ سب کے سامنے ارشاد فرمائیں۔ میرے سامنے دارالعلوم کے ہونہار، سرفروش، سربقف علماء دیوبند کے سپوت میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ مجاہدین اسلام ہیں جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کأنہم بنیان مرصوص کی عملی تصویر بنتے ہوئے کفر سے ٹکرائیں گے اور کفر کو مریم میٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے میں نے ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ پر میں نے غور کیا تو محمد الرسول اللہ کے 14 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ اور پاکستان معرض وجود میں آیا 14 اگست کو، تو گویا کہ پاکستان کی نسبت محمد الرسول اللہ سے ہے۔ میں نے محمد الرسول اللہ کے بعد اگلے ٹکڑے پہ غور کیا، والذین معہ، تو مجھے حضرت ابوبکر صدیق نظر آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے حروف بھی 14 ہیں، اور پاکستان کی آزادی کا دن بھی 14 اگست ہے۔ گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اور ان کی مجاہدانہ کارروائیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب تک پاکستان میں منکرین ختم نبوت کا راستہ نہیں روکا جاتا، پاکستان باقی نہیں بچ سکتا۔ لہذا اگر اپنی 14 حروف کی لاج رکھنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کی سنت کو، جہاد کو جاری رکھنا ہوگا اور قادیانیت کا تعاقب کرنا ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جب میں آیت کا اگلا ٹکڑا دیکھتا ہوں تو رب لم یزل فرماتے ہیں اشداء علی الکفار، حضرت عمر الفاروق، حضرت عمر، ان کے حروف بھی 14 ہیں۔ اور پاکستان کب مارد وجود میں آیا؟ 14 اگست۔ گویا کہ 14 اگست کی نسبت فاتح بیت المقدس، فاتح ایران، سسر پیغمبر، داماد علی، شہید مصلی رسول، ان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب تک پاکستان میں
فاروقی عدل قائم نہیں ہوگا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب میں آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھتا ہوں رحماء بینہم، تو مجھے خلیفہ ثالث، داماد رسول، ناشر قرآن حضرت عثمان الغنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں. حضرت عثمان الغنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام میں بھی کتنے حروف ہیں؟ 14. پاکستان کب مارتے وجود میں آیا؟ 14. گویا کہ 14 اگست اور حضرت عثمان غنی کے درمیان یہ رشتہ ہے، یہ نسبت ہے کہ پاکستان کا قیام قرآن کی ترویج کے لیے ہوا ہے، قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے ہوا ہے. یہاں شراب خانے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی یہاں مسجدیں گرائی جائیں گی. اگر آپ نے پاکستان کے قیام کو مضبوط کرنا ہے تو حضرت عثمان الغنی کی سیرت کو اپنانا ہوگا. آیت کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا. اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ ہیں، ان کے حروف بھی 14 ہیں. ان کے حروف کتنے ہیں؟ 14 ہیں. پاکستان کب آزاد ہوا؟ گویا کہ پاکستان کی مٹی میں، پاکستان کے مجاہدین میں، پاکستان کے لوگوں میں انشاءاللہ شیر خدا کی ذوالفقار موجود ہے. اگر ہم نے بمبئی اور دہلی کو اگر جیتنا ہے اور وہاں پر سبز لالی پرچم لہرانا ہے تو ہمیں فاتح خیبر کی طرح جرأت دکھانی ہوگی اور انہیں پٹک کر رکھنا ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حروف بھی کتنے ہیں؟ 14. اور پاکستان کو اگر چلانا ہے تدبر اور سیاست کے ساتھ تو حضرت امیر معاویہ کی سیاست کو دیکھنا ہوگا، تدبر کو، علم کو اور فہم کو دیکھنا ہوگا، جب جا کر پاکستان ترقی کر سکتا ہے. اگر آپ نے ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی ہے، بیڑی بیڑا بنانا ہے تو حضرت امیر معاویہ کی طرح پاکستان کو ترقی دینی ہوگی. اور پاکستان کا وجود صحابہ کرام کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. پاکستان کب آزاد ہوا؟ 14 اگست کو آزاد ہوا. دارالعلوم دیوبند کے پہلے فقیہ، ریڑھ کی ہڈی جنہیں کہا جاتا ہے رشید احمد گنگوہی، ان کے حروف بھی 14 ہیں. اور یہ پہلا فقیہ تھا جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اسی دیوبند سے محمد شفیع عثمانی پاکستان چل کر آئے، ان کے نام کے حروف بھی 14 ہیں. محمد شفیع عثمانی کے حروف کتنے ہیں؟ 14 ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان کب آزاد ہوا؟ سب سے پہلے قرارداد مقاصد لکھنے والے محمد شفیع عثمانی تھے. بانیان پاکستان میں محمد شفیع عثمانی تھے. اسی طرح قائد اعظم سے قدم ملانے والے کون تھے؟ محمد شفیع عثمانی. اور ان کے حروف کتنے ہیں؟ پاکستان کب آزاد ہوا؟ 14. اسی طرح آگے چلتے جائیے. محمد شفیع عثمانی کے ایک فرزند شیخ الاسلام والعرب والعجم، جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے علم کے ڈنکے بجائے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جسے عرب و عجم نے پسند کیا، اسے تکملہ فتح الملم کہا جاتا ہے. اس کے حروف بھی 14 ہیں. اس کے حروف کتنے ہیں؟ پاکستان کب آزاد ہوا؟ گویا کہ تکملہ فتح الملم کو پاکستان کے عدالت میں، پاکستان کے نظام میں نافذ کیا جائے تو انشاءاللہ پاکستان دنیا پہ راج کرے گا. اور صرف یہی نہیں، محمد شفیع عثمانی کے فرزند اور محمد رفیع عثمانی کے حروف بھی 14 ہیں. محمد رفیع عثمانی جنہوں نے پاکستان کے لیے بے شمار قربانیاں دی. دارالعلوم کراچی کے اندر
ایک ایک اینٹ اور یہ خوبصورت مینارہ اور اسی طرح یہ ہاسٹل، یہ گراؤنڈ، یہ ساری سڑکیں محمد رفیع عثمانی نے اپنی نگرانی میں اس کا کام کروایا، اور وہ بھی بانیان پاکستان میں سے ہیں، اور انہوں نے اس دارالعلوم کی بنیاد اس لیے رکھی تھی کہ ہم اس دارالعلوم کو ایک نمونہ بنا کر پیش کریں گے تاکہ حکمران اس پاکستان کو دیکھ کر یہ نمونہ پیش کریں کہ اگر پاکستان بنانا ہے تو دارالعلوم کراچی جیسا ہو۔ دارالعلوم کراچی جیسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کہیں پانی کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کوئی گاڑی ڈوبی ہے؟ بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ پیچھے سے کوئی آواز آئی؟ اور اسی طرح محمد زبیر عثمانی کے حروف بھی کتنے ہیں؟ انشاءاللہ مستقبل کے معمار بھی وہی ہیں اور ہمارے قائد بھی وہی ہیں انشاءاللہ۔ اور 14 اگست کی نسبت علماء سے بھی ہے، صحابہ کرام سے بھی ہے، اور پاکستان کا وجود انشاءاللہ یہ مقدس ہستیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انشاءاللہ کفر اسے نہیں ہٹا سکتا، نہ مٹا سکتا ہے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سامعین گرامی قدر، یہ کراچی نمبر 14 ہے۔ کیا ہے؟ یہ کراچی نمبر 14 ہے، اور آپ لوگ ہنس رہے ہیں، میں ہر بات میں نکتہ نکال کے لا رہا ہوں۔ یہ کراچی نمبر کیا ہے؟ 14۔ اور اگر پاکستان کو مثالی فلاحی اسلامی مملکت بنانا ہے تو دارالعلوم کراچی کے حروف بھی 14 ہے، لہذا پورے پاکستان کا دارالعلوم کراچی کے کتنے حروف ہیں؟ 14 حروف ہے، لہذا پاکستان کو بھی دارالعلوم کراچی جیسا مثالی اسلامی ریاست بنانا ہوگا انشاءاللہ۔ اور بھائی یہ اس کو بولے سبزی باہر بیچے۔ اور حال ہی میں 6 مئی سے لے کر 10 مئی تک ہندوؤں سے مقابلہ ہوا، معرکہ حق و باطل۔ نریندر مودی نے ہم پر حملہ کیا اور یہ جنگ 4 دن جاری رہی۔ اگر یہ جنگ 10 دن اور جاری رہتی تو 14 دن پورے ہو جاتے اور انشاءاللہ انڈیا کے 14 طبق روشن ہو جاتے۔ اگر 10 دن اور جاری رہتی تو نریندر مودی کے 14 طبق روشن ہو جاتے، کیونکہ 14 کے حروف میں بڑی برکت ہے، اور کأنہم بنیان مرصوص، یہ وہ حروف ہیں، اس کے اندر بھی 14 حروف ہیں۔ تندی باتیں مخالف سے نہ گھبرائے خواب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم جیسا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ غزوہ بدر میں کتنے شہید ہوئے تھے؟ 14۔ کتنے شہداء ہیں؟ گویا کہ غزوہ بدر پہلا معرکہ ہے۔ غزوہ بدر پکار کر کہتا ہے کہ یہ پاکستان جو 14 اگست میں مارد وجود میں آیا، یہ ان شہداء کی برکت ہے۔ یہ ان 14 شہداء کی برکت سے پاکستان 14 اگست کو مارد وجود میں آیا، لہذا اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام نافذ کرنا ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ دعا کر لیتے ہیں آخر میں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔